بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دور قرآن کی 37th کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں 11th میں 2020۔ نکھت حیدر میرا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ مرسلات شروع کریں گے اور کوشش ہوگی ہماری کہ اس پارے کو قریب قریب مکمل کر لیں، جو کہ 29 کے بعد 30 ہے پارہ، صحیح ہے؟ تو مرسلات سے سورہ لہب تک۔ تو ہم لوگ اس کی تلاوت رکھتے ہیں۔ مرسلات کے معنی چھوڑی ہوئی، مرسل چھوڑی ہوئی، اور یہاں پر چھوڑی ہوئی ہواؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مکی سورہ ہے، رکو اس میں 2 ہیں اور آیات اس میں 50 ہیں، رکو 2 آیات 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے حمد کے ساتھ انشاءاللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ کہ سارا شکر اور سارا احسان اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے، جو الرحمن الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام پروگرام کو خیر کے ساتھ مکمل کرائے اور ہم سب کے آنے کی اور بیٹھنے کی اور تمام ان محنتوں کو اور کوششوں کو قبول کرے انشاءاللہ، جو ہم نے اس میں کی۔ جو بھی کمی کوتاہی ہم اس سلسلے میں کرتے رہے، یا بعد کی بھی زندگی میں اور بعد کے بھی معاملات میں اور بعد کے وقتوں میں بھی، اللہ ان تمام کمی کوتاہیوں سے ہم آپ کی معافی طلب کرتے ہیں یا رب العالمین، کہ اس قرآن کی برکت سے اور اس کی رحمت سے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ مرسلات۔ جیسا کہ ہم کل پڑھا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18، جو ہمیں ساری زندگی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میرے لیے بھی یہ آیت، آپ کے لیے بھی آیت، ہم سب کے لیے یہ آیت ہے کہ انسان اپنی تیاریوں کو دیکھتا رہے کہ وہ اپنے جانے کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔
اسی طرح اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا جو ہم لوگوں نے ہوم ورک لیا تھا، اور اسی طرح سورہ قلم کی آیت کہ جس میں کہ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی ہے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے جہاں تیاریوں میں ہر طرح کی تیاری ہے، وہاں پر بہترین اخلاق کی تیاری بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے۔ ہم ایک چیز کی طرف جاتے ہیں نا، انسانی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ انسانی کمزوری یہ ہوتی ہے انسان ایک طرف جائے تو دوسری طرف بھول جاتا ہے، اور ایک گوشے کو روشن کرتا ہے تو دوسرے گوشے کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بس بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی نظر تمام گوشوں کے اوپر ہوتی ہے، عبادات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، اور انسانی حقوق کے تمام پہلوؤں کو بھی دیکھنا، اپنی زبان بھی، اپنا دل بھی، اپنے صبح بھی، اپنے شام بھی، اپنی راتیں بھی، اپنے دن بھی، یہ سب کچھ نظر میں موجود ہو، اپنا وقت بھی، اپنے حالات بھی، تمام چیزوں پر اس کی نظر ہو، اور ان تمام چیزوں سے وہ ایک اللہ کے بندے کی طرح، اللہ کے غلام کی طرح انہی حدود میں رہتے ہوئے، انہی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے گزر جائے۔ اور یہی ہے تقویٰ، کہ جب تقویٰ کے بارے میں یہ بات ہم نے پہلے سمجھی تھی کہ اس دنیا سے اس طرح گزر جانا، دامن بچا کے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے دنیا کے کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا، یہی تقویٰ ہے۔ بس اللہ رب العالمین یہ تمام گوشے ہمارے روشن کر دے، تمام کمی کوتاہیاں ہماری نگاہوں میں خود لے کے آئے، دنیا ہمیں بتائے اس سے پہلے ہمیں خود دکھائی دے رہا ہو کہ ہم کہاں کہاں غلط تھے، کہاں کہاں غلط ہیں، تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے انشاءاللہ تعالی۔ اور حدیث موجود ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین بھلائی چاہتے ہیں، اس کی نگاہ خود اپنے گناہوں کے اوپر فوکس ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں دوسروں کے اوپر فوکس ہو جاتی، وہ دوسروں کی تنقید، دوسروں کے جو ہے کمی کوتاہیاں، اور دوسروں کے جو ہے وہ حالات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم، اور انسان کب بھولتا ہے اپنے آپ کو؟ جب اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اس کا اپنا نفس بھلا دیا جاتا ہے، یہ ہم پڑھ کے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین کو جب یاد رکھیں گے اور اس کے انہی کاموں کے، ان کے پسندیدہ کاموں میں چلتے رہیں گے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کے لیے بھی، ہماری اپنی ذات کے لیے بھی وہ تمام کام جو ہم چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی دلانے والے ہیں، اور جنتوں کا اتنا لمبا چوڑا بیان ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے ماشاءاللہ، اور اتنی ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جنت کی خواہش پیدا ہو جائے آپ کے دل میں اور میرے دل میں۔ اللہ کرے کہ ہم جنت کی ان نعمتوں کو روزانہ دیکھیں، اور ان نعمتوں کے لیے مشقت کر جائیں اس دنیا میں، اور جہنم کو ہم دیکھیں اور پھر اس سے ڈر جائیں ہم اس دنیا میں انشاءاللہ۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری نگاہوں کے سامنے فوکس کر دیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مرسلات، جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ مکی سورہ ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی مکہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ یعنی کبھی تو اس کی آمد جو ہوتی ہے نا، ہواؤں کے بارے میں جو باتیں بتائی جا رہی ہے، ساری چیزوں میں کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ کبھی تو اس کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل انسان کے نرم ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اور کبھی اس کے رحمت لانے کی وجہ سے لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ دلوں میں طوفانی سختی، دلوں میں کبھی اس کی سختی جو ہے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے، اور کبھی تباہی کے ڈر سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہواؤں کے ذریعے آپ ایک بار دیکھیں، ذرا سی ہوا تیز ہو جائے پھر آپ کا میرا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ٹورنیڈوز والے علاقے میں رہتے ہیں ان کو تو خوب پتہ ہے کہ ہوا کیا کیا تباہیاں لا سکتی ہیں،
لیکن ہم نہیں بھی رہتے اگر، تبھی بھی تیز ہوائیں ہمیں اچھی طرح ہلا دیتی ہیں. جب گھروں سے آوازیں آنے لگتی ہیں چرچوں کی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اندازے سے پیدا کی ہے، ذرا سی اس کی زیادتی ہو جائے، پانی زیادہ ہو جائے، ہوا زیادہ ہو جائے، دھوپ زیادہ ہو جائے، کوئی بھی چیز، گرمی زیادہ ہو جائے، سردی زیادہ ہو جائے، جب اندازہ اللہ تعالیٰ ذرا سا آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو پھر کس کی یاد آتی؟ اللہ رب العالمین کی. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے اپنی یاد کی دعوت دی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ یہی کچھ ہم کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر ہیں، بس ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والے کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تعالیٰ نے مکذبین، اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر یہ آیت فرمائی ہے. اور بار بار ہمیں اور آپ کو، ہم ہمیشہ جب مکی صورتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہم اپنے دل کے لیے بھی اور سامنے والوں کے لیے بھی یاد دہانی کے لیے ہم یہ باتیں کہتے ہیں کہ یہی وہ صورتیں تھیں جو مکہ میں ان لوگوں کو تیار کر رہی تھیں جو مہاجر تھے، کہ ایمان کی ایک ایسا ایمان کا یقین بیٹھ گیا ان کے دل میں کہ ہزارہا آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ یہ بھی آ گیا کہ دامن جھاڑ کے اپنے ملک اور اپنے وطن کو چھوڑ کے کہیں دوسرے جگہ جو ہے وہ چلے جایا جائے گا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا جائے گا اور خالی ہاتھ بس اللہ کے نام پر نکل کھڑا ہوا جائے گا، وہ اس سے بھی نہ چکے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہی وہ صورتیں ہیں کہ جس میں صحابہ تیار ہو رہے تھے. تو ہمیں اور آپ کو ان صورتوں کو اسی ایمان کے چڑھائی کے اعتبار سے سفر کرنا چاہیے ان صورتوں کے اوپر، تاکہ ہم ایمان کی وہ چڑھائی چڑھ سکیں جو صحابہ چڑھ گئے. ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یقین جانیں تھوڑا تھوڑا عمل اور تھوڑا تھوڑا کام انشاءاللہ تعالی بہت کم تر کاموں میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. جس مشقت کو ہم مشقت سمجھتے ہیں، صحابہ تو اس کو عذر سمجھتے تھے، صحابہ تو اس کو منافقت سمجھتے تھے، صحابہ نے تو کبھی ایسی آسان زندگی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. ہزاروں مشکلات کے بیچ میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری سے کبھی ان کا دل نہ خراب ہوا، نہ تھکے، اور نہ کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے بہت کر لیا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، اور زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ہم لوگ اس وقت سورہ مرسلات پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی یہاں پر پیچھے میں ہم میٹھے پانی کی بات سورہ ملک میں بھی پڑھ کے آ گئے، یہاں پر بھی جب پانی پیے تو کون یاد آنا چاہیے اور کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جس نے اپنے کھانے اور پینے پر، حدیث کا مفہوم ہے، شکر ادا کیا، وہ کیا کرتا ہے؟ روزے دار کا سا اجر لے جاتا ہے. تو محض کھانے کے اوپر نہیں ہے کہ کھانا ہم نے بسم اللہ سے شروع کر دیا اور کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، بلکہ پینے پر بھی ہے. اس لیے کہ اگر اللہ ہمیں یہ میٹھا پانی نہ دیتا تو ہمارے اور آپ کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں سے ہوتا؟ تو اس لیے میٹھے پانی کو یہ سمجھ کے کہ جی میٹھا ہے ہی ہے ہمارے لیے، لیکن اگر نکالنے والے کو، دینے والے کو یاد نہ رکھیں تو پھر اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے تو اس کی قدر ہی نہ جانی اور نہ کی جیسا قدر کیے جانے کا حق ہے. اس لیے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک نعمت، ایک ایک رواں، ایک ایک سانس، سب کچھ اللہ کی مرہون منت ہے، سب کچھ اسی کا احسان ہے. تو پھر ہم اس کا کوئی جواب ہم کہاں دے پا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں، اور جو دینے والا بھی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو حق کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مومن کوشش کرتا ہے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، اور ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ تو سورہ مرسلات یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں تم کو سناتا ہوں، اس دن جہنم اپنے گردن دراز کر کے لوگوں کے بیچوں بیچ پہنچ کر بآواز بلند کہے گی، اے لوگو، 3 قسم کے لوگوں کو ابھی ہی پکڑ لینے کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں انہیں خوب پہچانتی ہوں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو اتنا نہیں جانتا ہوگا جتنا میں انہیں پہچانتی ہوں۔ آج نہ تو وہ مجھ سے کہیں چھپ سکتے ہیں، نہ کوئی انہیں چھپا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، دوسرے وہ جو منکر اور متکبر ہو، اور تیسرے وہ جو نافرمان شیطان ہو۔ پھر وہ مڑ مڑ کر چن چن کر ان اوصاف کے لوگوں کو میدان حشر میں چھانٹ لے گی اور ایک ایک کو پکڑ کر نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ہے کہ یہ لوگ حساب سے 40 سال پہلے ہی یہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے یا رب العالمین۔ تو جہاں جنت کی باتیں ہیں وہیں پر جہنم کے بارے میں بھی ضرور سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت کہ وہ کیسی خوفناک ہوگی اور انسان کیسی حالت میں ہوگا کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمت کر دیں انشاءاللہ۔ سورۃ النبا، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، النبا بڑی خبر، 30 پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ مکی سورہ ہے، رکو اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 40 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی مکہ والوں کے لیے جو بات تھی کہ قیامت کی بات ان سے ہضم ہی نہ ہو رہی تھی، اور قیامت کی خبر سے وہ اتنے پریشان ہوئے، اور اتنے یعنی کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اور کچھ لوگوں نے ہر ایک کو تک یہ بات پہنچائی کہ محمد ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے ہم پڑھا ہے کہ وہ لوگ ہڈیاں اٹھا کے لاتے تھے وہ سیدھا، اور اس کو چور کر کے کہتے ہیں یہ جب چورا ہو جائیں گی تو کیا کہتا ہے کہ پھر دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ تو ان کو یہ بات سب سے زیادہ حیرت کن لگتی تھی، اور یہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسری دنیا کے بارے میں کوئی ایسی خبر ان کو پتہ چلے جس سے کہ اس دنیا کا مزہ خراب ہو جائے، ہے نا؟ انسان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اگر موت کی بات کرو تو مزہ خراب۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے کچھ یہ بھی سنا، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم لوگ تو فن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اب اس میں بھی اللہ کی باتیں کرو تو پھر فن کے لیے فن کیا ہوا؟ یعنی کہ نعوذ باللہ اگر اللہ کا درس یا چھوٹی سی بات اللہ کا ذکر رکھ لیا جائے تو پھر مزہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ انسان چاہتا ہے بس دنیا کے اسی مزے میں اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ اللہ کی یاد دلائی جائے نہ آخرت کی یاد دلائے جائے۔ اور اس میں مسلمان شامل ہیں، اس میں ہم اور آپ شامل ہیں کہ ہمارا مزہ اگر خراب ہوتا ہے تو پھر ایمان کی خبر لینی چاہیے، اس لیے کہ ایمان یہی ہے کہ آپ کا اور ہم کو مزہ ہی ان باتوں میں آئے۔ دوسرا فن منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہر وہ مجلس جس میں کہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ اپنے برپا کیے جانے والے لوگوں کے لیے اس دن حسرت کا باعث بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کے بغیر کسی مجلس کو مکمل نہ کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ ہم لوگ اس وقت سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور 7 پر ہے. اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، نیلز کی طرح، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے موجود ہے نا. یہ سارے انعامات جو اللہ رب العالمین اس وقت 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کو یاد دلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں آج بھی میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں. تو جب میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں تو پھر مخاطب کون ہے؟ ہم اور آپ. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 17 میں، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. جہنم ایک گھات ہے. گھات کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا ورڈ ہے گھات. گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے، ٹریپ ہے نا، تاکہ وہ بےخبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے. جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان اس سے جب بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو یہ جگہ ہے یہ ان کے لیے کھلی ہوئی ہے، اب اس کے بعد کوئی ان کو جانا نہیں ہے، اور یہاں پر کسی پکڑ کا ان کو اندیشہ نہیں ہوتا، تو لیکن یہی جہنم جو چھپائی گئی ہے ان کے نگاہوں سے، پھر یہ کہ ایک دن اسی میں پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو گھات اور ٹریپ کہا گیا ہے کہ جس میں پھنسنے والے کو، شکار کو، جس شکاری کے جس ٹریپ کا علم نہیں ہوتا وہی گھات ہے. جہنم بالکل اسی طرح ہے کہ، اور ایمان والوں کو تو کھول کھول کے بتائی جا رہی ہے یہ بات. اگر اللہ نہ کرے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی وہی معاملہ ہو جائے تو کیا فائدہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان ماں کے پیٹ سے دے دیا، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اس گھات سے بچا نہ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی، کہ دونوں سور کے درمیان 40 ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا 40 دن؟ آپ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. پوچھا 40 مہینے؟ آپ نے کہا مجھے خبر نہیں ہے. پوچھا 40 سال؟ کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، اور جس طرح درخت اگتے ہیں لوگ زمین سے اگیں گے. انسان کا تمام بدن گل سڑ جاتا ہے لیکن ایک ہڈی، اور وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی سے قیامت کے دن مخلوق مرکب کی جائے گی. آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور بالکل ریت کے ذرے بن جائیں گے. تو یہ ہے قیامت اور یہ ہے سور. آگے سورہ نبا کی آیت نمبر ہم لوگ 24 میں ہیں کہ اس جہنم کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھواں. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے، جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہے. جس روز روح اور ملائک صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش کہ میں خاک ہوتا. اس کے بارے میں ہے کہ
کتنی ساری جگہ پر یہ تو کافر کی بات کہی جا رہی ہے کہ یقول یا لیتنی، یا لیتنی جو ہے نا، کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انسان کاش کی حسرت لے گا، اور کاش کے جوانی لوٹ آئے، کاش کے ہم فلاں کو دوست بنائیں، کاش کے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اس آیت کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین کا حساب کتاب ایسا ہے کہ ایون جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور سب کو قصاص دلایا جائے گا، یعنی بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہو تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا مٹی ہو جائے، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کافر انسان بھی کہے گا کہ کاش میں بھی حیوان ہوتا اور اب مٹی بن جاتا۔ تو اس وقت کی کاش اور یا لیتنی، یہ سب کچھ فائدہ نہیں دینا ہے انسان کو۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں اس سے پہلے کھل جائیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے یا لیتنی نکلے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ہر جنتی کو جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت ہوگی۔ اب جنت میں تو کوئی حسرت کی جگہ ہے ہی نہیں، حسرت کیوں ہوگی جنتی کو؟ اس لیے حسرت ہوگی کہ جب وہ اپنے سے اوپر والوں کے درجات کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کاش میں نے یہ کچھ کر لیا ہوتا، کاش میں نے اتنی محنت کر لی ہوتی، کاش میں نے دنیا میں اپنے جو وقت ضائع کیا جس کی وجہ سے کم درجے کی جنت میں ہوں، تو کاش کہ میں نے اپنا وقت لگا ہی لیا ہوتا، ہے نا۔ تو آج اس سے پہلے، کاش سے پہلے میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ابھی رمضان کا مہینہ باقی ہے اور ابھی شب قدر باقی ہے، الحمدللہ۔ سورہ نازیات مکی سورہ ہے۔ نازیات کا مطلب ہے کھینچنے والے فرشتے۔ آیات اس میں، رکوع اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 46 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یعنی یہاں پر موت کے فرشتے جس طرح انسان کی روح کو نکالتے ہیں کھینچ کر، 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو ڈوب کر کھینچتے ہیں، اور یہ کافر کی روح جس کو کھینچا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس کی روح کو ایسا کھینچا جاتا ہے اس کے جسم سے جیسے کہ کوئی بڑے درخت کو کسی چھوٹی سی بوتل کے منہ سے نکالا جائے، یا کسی گیلے کپڑے کو ڈال دیا جائے کانٹوں بھری جھاڑیوں میں اور پھر اس کو کھینچا جائے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایمان والوں کی روح کو اس طرح آہستگی سے نکالا جاتا ہے کہ جیسے کہ پانی مشکیزے سے آہستہ سے ڈھال لیا جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم انہی لوگوں میں سے ہوں انشاءاللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے علاوہ پھر جو فرشتے دنیا میں کائنات میں ہر وہ کام، اللہ کے کائنات کا ہر کام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے یہ بات سمجھی تھی، ہم تو اپنے کاموں میں اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہیں، فرشتے اللہ کو نہیں بھولتے اپنے کام کو کرتے ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے سانس کی، ان کی اللہ کا ذکر ان کی سانس ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمام کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو اگر فرشتے دکھائی نہیں دیتے لیکن اللہ کا انتظام تو دکھائی دیتا ہے نا، بادل ہوا میں جا رہے ہیں، بارشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، تو پھر ہمیں فرشتے یاد آنے چاہیے کہ ان تمام کام اللہ رب العالمین کے وہ کارندے کرتے ہیں جو فرشتے ہیں، اور پھر ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو پھر ہمیں بھی دنیا کے کاموں میں، یعنی ہمیں بھی کچھ کام زندگی کے اعتبار سے، ہمارا گھر بار ہے، ہماری دوسری مصروفیتیں ہیں، تو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی موجود ہیں۔ یعنی عبادت میں تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن دوسرے کاموں میں بھی ان تمام کاموں کے ساتھ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو کم سے کم اسی دور قرآن سے، یا پچھلے دور قرآن سے، یا اس کے پیچھے کی نصیحتوں سے، ہم میں سے ہر کوئی جو یہ عمل پکڑ چکا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اگر نہیں پکڑ سکا ہے، بھول جاتا ہے، تو ہر بار یہ دور قرآن ہر دن اس کو یہ 3 گھنٹے اس کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کیسے زندگی گزاری جائے گی۔ اور یہی وہ کامیابی کی دلیل ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ راستہ مل جائے اور اس راستے میں اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں یہی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 10 پر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، سورہ نازیات پارہ نمبر 30 ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟
کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر ان کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی ہے، پھر اس کا توازن قائم کیا ہے اور اس کی رات ڈھانکی ہے اور اس کا دن نکالا ہے، اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور پرائرٹی کیا دیا تھا دنیا کی زندگی کو، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، آپ تو صرف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بار قرآن ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ میرا اور آپ کا رخ پلٹنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک حصہ ہے، دن کا ایک پہر یا دن کا اگلا پہر یا پچھلا پہر، بس اتنا ہی ہے۔ تو پھر اس کو پرائرٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کو ترجیحات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس کی ضرورتوں کے پیچھے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ کیا آخرت ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا جنت ہمارے لیے نہیں بنائی گئی؟ کیا جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی گئی؟ تو جو ہمیشہ کی رہنے کی زندگی ہے، جہاں پر ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی آسانیاں ہیں، اس کو پرائرٹی دی جائے اور اس کے لیے محنت کی جائے۔ سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 ہے، اور عبسہ کا مطلب ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، ترش روح ہونا۔ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں جو عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں تھا معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی پکڑ کی ہے۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور یہ جو تھے نا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، نابینا تھے۔ تو جب آپ کے پاس آئے تو پرانے مسلمان تھے، اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور کچھ نہ کچھ مسئلے دریافت کرتے رہتے تھے۔ تو جب آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کی اور آگے بڑھ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے سرداروں کو کسی بات چیت کر رہے تھے۔ تو آپ چونکہ اس وقت ایک اہم دینی امر میں اور دینی کام میں مشغول تھے، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ ذرا سا آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق یہ بات نہ تھی کہ اس نابینا سے، جو کہ اللہ کے خوف سے دوڑتا بھاگتا آپ کے پاس آیا تھا اور دین کا علم سیکھنے کے لیے اور آیا تھا، آپ اس سے منہ پھیریں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو آپ نے، اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ جو تڑپ تھی اللہ کے نبی کی، وہ بھی اللہ ہی کے لیے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی نظر میں اپنے اخلاص والے بندے کے لیے بڑی قدردانی موجود ہے۔ اس کو نہ تو وہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، بلکہ انسان کا دل دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم ولکن ينظر الی اعمالکم وقلوبکم۔
تو یہ ہے معاملہ کہ اللہ رب العالمین تو یہ سب اس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتی یہ ساری چیزیں، وہ تو انسان کا دل دیکھتا ہے۔ تو جب عبداللہ ابن مکتوم جن کے دل کے اندر خالص اسلام کی محبت موجود تھی، اللہ رب العالمین نے اس ایک نابینا انسان کو وہ اہمیت دی ہے کہ قیامت تک کے لوگ یہ پڑھتے رہیں گے اور عبداللہ ابن مکتوم کو یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اتنا سا بھی اخلاق کی اتنی سی بھی بات، جو کہ وہ بھی بات صرف اتنی سی تھی کہ آپ نے صرف تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی قدردانی کے لیے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، ہم کو اور آپ کو سمجھا دی کہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو اسی خیر مقدم سے اس کو اہلاً و سہلاً اور مرحبا اور خوشی کا اظہار کیا جائے گا، چہرے کے اوپر ناگواری نہیں آنی چاہیے۔ جب ہم کو لوگ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا ٹائم ہم نے قیمتی تھا، بہت لے لیا، بہت ٹائم قیمتی ہے، تو ہم کہتے ہیں میرا ٹائم تو اسی کام کے لیے ہے، اور اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی کوئی الجھن ہے، آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم کو کال کریں، میسج چھوڑیں، گھر کے اوپر اگر ہم نہ اٹھائیں واٹس ایپ پر اپنا سوال چھوڑ دیں، تاکہ جب کبھی ہم کو موقع ملے آپ کا سوال کا جواب دیا جائے۔ اسی کام کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ علم سیکھنے والے لوگوں کو اور پیاسے لوگوں کو یہ راحت پہنچائی جا سکے، ان کو سیراب کیا جا سکے۔ تو علم کسی عالم کا نہیں ہوتا، علم پیاسے کا ہوتا ہے، جو پیاس سے اس کی طرف پلٹتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پیاسے کی اتنی زبردست پذیرائی کی ہے کہ قیامت تک لوگ عبداللہ ابن مکتوم کو یاد کرتے رہیں گے اور اس بات کو سمجھتے رہیں گے کہ علم سیکھنے والوں کی کتنی قدردانی کی جانی چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور ہماری اور آپ کی کیا پوچھ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بس اس میں رکوع ایک ہے، 1 رکوع اور آیات ہیں 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اور اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، اور پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے اسے خوب پانی لنڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، قتل الانسان، یعنی انسان نقصان میں ہو گیا، قتل ہو گیا، یہ مطلب ہے اس کا، لعنت نہیں ہے یہاں پر۔ مطلب ہے کہ انسان تو قتل ہو گیا، نقصان میں چلا گیا، اگر اس نے ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کی کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ بہرحال یہاں پر چونکہ ترجمے میں یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ لفظ میرے منہ سے نکلا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی ہولناکی کو اگر اس بات سے تشبیہ نہ دی جاتی اور یہ نہ بتایا جاتا کہ قیامت کا معاملہ کیسا سنگین ہونا ہے، جب ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، تو آپ اور ہم شاید اس بات کی سنگینی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے تھے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ماں اپنی جان دے سکتی ہے، اپنے اولاد کو نقصان میں نہیں ڈال سکتی، اور ہم سورہ نوح کے تفصیل میں یہ دیکھ آئے تھے، ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کہ جب پانی بلند ہونا شروع ہوا تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئی، تو پانی تو اپنے کمر پہ اس نے رکھا ہوا تھا، جب پانی
کمر تک آیا تو اس نے اس کو کندھے پہ رکھ لیا، جب پانی اس کے کندھے تک آنے لگا تو اس نے اس کو اپنے سر پہ رکھ لیا، اور جب پانی اس کے سر سے اوپر بھی آنے لگا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے بچے کو اوپر اٹھا لیا کہ کسی طرح میرے بچے کی جان بچ جائے، میں مرتی ہوں تو مر جاؤں۔ اور آپ ابھی مدرس ڈے کے تمام چیزوں میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماں کی کیا محبت ہے، اللہ اکبر۔ اور ماں کی یہ محبت جس میں کہ جانوروں کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایون ماں جو وہ جو جانور جو وہ بھی ماں ہے، اس کی محبت کس درجے کی ہے اور کس لیول کی ہے کہ اپنے پیٹھ اپنے پیٹ سے چپکا کے اپنی اولاد کو پھرتا ہے، اور کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کس طرح اسے کھلاتا پلاتا ہے، کس طرح اسے زندگی کے معاملات سکھاتا ہے۔ ان تمام محبتوں کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو عجیب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے اور ایک ہی حصہ دنیا میں ڈالا ہے، اور 99 اپنے پاس رکھا ہے اس نے، 99 اپنے پاس ہے، تو پھر ایک حصے کی اگر یہ جو ہے وہ جلوے ہیں کہ جس سے میں کہ ماں اس لیول کی محبت کرتی ہے، میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں سے بھاگیں گے؟ وہ بچے جن کے لیے کہ ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب حذیفہ کو ہم نے بتایا تو حذیفہ کہتا امی ہم کو یہ یقین نہیں آتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ہم نے کہا اللہ نے کہا ہے، بیٹے کو تو پھر بھی ابھی ہی بھاگتے ہو ہم سے، تو آخرت میں تو بلولا بھاگو گے بیٹا، لیکن ماں بھاگے، یہ تو عجیب ہے۔ اور جب عجیب ہے تو پھر آپ اور ہم یہ دیکھ لیں کہ پھر اس دن کی تیاری کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ انسان سے جب ہر کوئی بھاگے گا اور ہم بھی بھاگیں گے اپنی اولاد سے، تو پھر اپنی اولاد کو کتنا تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولادیں بھی اس لیول کو پہنچ جائیں، اللہ کرے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کاش کہ یہ تربیت انسان اپنی بھی کر لے، اور کاش کہ آگے بھی اس تربیت کو پہنچا سکے اپنی اولادوں میں بھی۔ اور اولاد محض اولاد ہی نہیں ہوتی، ایک اولاد تو سلبی ہوتی ہے نا، ایک اولاد معنوی بھی ہوتی ہے، یعنی جو علم کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے اور فالو کرنے کے ذریعے سے جو بنائی جاتی ہیں، وہ بھی آل اور اولاد ہی ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے ایسے بہت سارے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اولاد کے علاوہ بھی بہت سارے ثواب جاریہ ہو جائیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں برکت کا سبب بنے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 29 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ سب کچھ ہے قیامت کا منظر۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں قیامت کا منظر، اور اس کے بعد اس معصوم بچی کی فریاد کہ جس کو کہ مشرکین مکہ اپنے دور میں اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوگا کہ اس قتل کرنے والے سے، اس باپ سے نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا، تو نے کیوں دفن کیا، بلکہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس قصور میں، اللہ اکبر، مظلومیت کی انتہا کہ مظلوم سے پوچھا جائے کہ تم کو کس قصور میں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو معاملہ تھا بیٹیوں کے ساتھ، آج جب ہم عورتیں اپنے حق کے لیے آوازیں بلند کرتی ہیں، اور آج جب عورتیں اپنی آزادی اتنی ملنے کے بعد بھی حل میں مزید کا تقاضا ہے کہ کچھ اور چاہیے اور کچھ اور چاہیے اور کچھ اور چاہیے، تو آپ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس تاریخ میں اس دور سے گزر چکے ہیں جب ہمارا وجود برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا، ہمارا اپنا باپ ہمیں لے جا کے دفن کر دیا کرتا تھا، وہ بھی زندہ، مارنے تک کی تکلیف نہیں گوارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی،
ایک روز میں نے اس کو بلایا اور وہ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر، مطلب بابا کہتے ہیں وہاں تو ہائے بابا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہہ نکلے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے شخص، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا۔ آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ تو عربوں میں یہ زندہ لڑکیوں کو قدیم جو ہے نا رواج تھا، بہت پرانے زمانے سے بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیثوں میں بے تحاشا جو ملتی ہیں ہمیں باتیں، بیٹوں کے سلسلے میں کچھ نہیں ملتا زیادہ۔ اولاد کی تربیت کی ایک سمجھ تو ہے کہ ماں باپ کو ملے گا اجر، لیکن ساری کی ساری حدیثیں ہم ڈھونڈ کے رہ گئے۔ میرے پاس بیٹی نہیں ہے تو ہم ڈھونڈ کے رہ گئے کچھ بیٹوں کے بارے میں بھی ملے تو دل کو تسلی ہو کہ جس نے بیٹوں کی تربیت کی ایسی اور ایسی، لیکن نہ ملی۔ اور ہم نے شیخ سے بھی پوچھا اور انہوں نے بھی کہا کہ موجود نہیں ہے۔ اور بیٹیوں کے لیے حدیثیں بھری پڑی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، عورتوں کے اوپر، مگر یہ آج کی عورت کو پتہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مغربی تہذیب نے جو ہمیں آزادی دے رکھی ہے بس اسی کے اوپر جان دے دینی چاہیے۔ یہ بھول گئی کہ اسلام نے اس کو زندگی دی ہے۔ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم کی، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ مسلم کی حدیث ہے، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ اور حدیث میں ہے کہ جن لوگوں نے، جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور اس کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ تو یہ ہے بیٹیوں کی جو ہے وہ عزت افزائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو طلاق شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں یا جو بیوہ ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ان کی اپنی فیملی کے اوپر ہوتی ہے۔ یہاں اس ملک میں تو طلاق والے کو بھی دنیا بھر کا میاں سے پیسے لے کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ کسی بھی طلاق شدہ عورت کا اپنے میاں سے پیسہ لیا جانا، ہاں اولاد کے لیے پرورش کے لیے ملتا ہے کچھ، وہ صحیح ہے، لیکن اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے محض اس کے مہر کی رقم ہے بس۔ اس کے بعد اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس کے والد اور اس کے بھائی کے اوپر ڈالی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 15 کے اوپر، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یعنی یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر کہ وہ کلام لانے والا اتنا امین اور اتنا جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور اتنا عظیم ہے، اور پھر جس کا کلام وہ لے کے آتا ہے وہ اس سے وہ پاکیزہ ترین اور عظیم ترین ہے۔ سورہ انفطار، پھٹ جانا فطرہ سے ہے، مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 19 ہے، رکوع 1 آیات 19۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ
جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ سورہ تکویر ہم پڑھ آئیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آیت نمبر 6 سورہ انفطار۔ نشان لگائیے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، جو تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ یہی جو آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اردو میں، یہی آیتیں اگر عربی میں پڑھی جائیں، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، تو اس کا جو اثر دل کے اوپر ہم محسوس کرتے، اردو میں تو بار بار پڑھنے سے طبیعت کے اوپر اتنا اچھا اثر نہیں پڑتا، حالانکہ تاکید کے لیے بار بار پڑھا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہی بات اگر عربی میں ہم سمجھ لیتے اور عربی کو پڑھا جاتا اس طرح سے تو یقین جانے کہ پھر ہمارے دل ہل جاتے، مگر دل اردو سے نہیں ہلتے، دل عربی سے ہلا کرتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم ان تاکید کو پڑھیں تو ضرور اپنے دل کے اوپر اس کا اثر قبول کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جو کہتے ہیں کہ رب کریم سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی کریمی کو دیکھ لے اپنی پیدائش میں، لیکن پھر کریمی کی وجہ سے پھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کریم ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، تو یہ دھوکہ نہ کھائے کوئی انسان کی یہ رحمانیت اور یہ کریمی ہمیشہ رہے گی۔ تو دونوں صورتوں میں کہ اگر تو زندگی ایسی گزر گئی ہے کہ انسان اب سوچتا ہے کہ اب میں کیا میرے اتنے سارے گناہ واپس جو میں نے کر لیے ہیں کیا میرے معاف ہو جائیں گے، تو اللہ رب الکریم سے جو ہے وہ دھوکے میں نہ رہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کا دروازہ تو اپنے بندوں کے لیے کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر کریمی کی وجہ سے دھوکے میں ہے کہ یہ کرم ہمیشہ رہے گا تو پھر یہ جان جائے کہ یہ کریمی اس کو کہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ سورہ مطففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 36 ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ناپ تول کی کمی سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے، تو جب یہ آیت اتری پھر انہوں نے ناپ تول بہت درست کر لیا، اور اللہ اکبر، تو یہ ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ بندے کا نقصان اللہ تعالیٰ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بندے کو دھوکہ دے، اسی لیے متکبر کی بھی وہ ہے کہ متکبر کیسے اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے والا یا تو وہ ناپ تول میں اناج کے ناپ تول اور اس خرید و فروخت کے ناپ تول میں ہو، یا پھر یہ کہ حقوق کے ناپ تول میں ہو۔ اس لیے دونوں ہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں پر، جو حقوق میں ناپ تول کرتے ہیں یعنی صرف لینے والے بنے ہوئے ہیں اور دیتے نہیں ہیں، اور یا وہ لوگ جو کہ ناپ تول تو کرتے ہیں لیکن اس میں کوشش کیا ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سامنے والے کا نقصان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے ویل للمطففین، اور ویل کے بارے میں ہے کہ ویل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل جہنم کی وہ گھاٹی ہے، وہ گڑھا ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو اب آپ یہاں پر ویل دیکھیے کہ ویل کا معاملہ کتنا خطرناک ہے اس معاملے میں۔
تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے۔ یہ کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے سارے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر ہے یہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت اور جس کی نگرانی مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کرے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آیت نمبر 26 ہے سورہ مطففین کی۔ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی کوشش کر لے اور اس میں محنت کر لے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں شراب تسنیم کی آمیزش چونکہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے، تو یہ ہے۔ اور مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بات ہو رہی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اور کل بھی ہم نے یہ سورۃ دہر میں پڑھا تھا، اور پڑھتے ہوئے ہم کو یہ اپنا خواب یاد آیا کہ کل ہی ہم نے یہ دیکھا تھا، یعنی کل کے پڑھنے سے پہلے والی رات میں، کہ میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ کوئی کبھی امی کے بارے میں کوئی خواب بتائے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے میری امی کی حالت، اس لیے کہ ماشاءاللہ زندگی تو ایسی ہے، لیکن جب تک کوئی اچھی سی بات ان کے بارے میں پتہ نہ چل جائے تو کل ہم 2-3 راتوں سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ کچھ دکھا دیجئے، یا اللہ کچھ دکھا دیجئے۔ سونے کا تو موقع بھی کم ہی مل رہا ہے رمضان میں، لیکن ہم نے خواب دیکھا۔ اب ٹھیک سے چونکہ کل تک ہم کو یہ خواب یاد نہیں تھا اس لیے، لیکن پھر ہم کل درس کے بعد بھی بہت دیر تک اس خواب کے اوپر غور کرتے رہے دور قرآن کے بعد، اور ہم کو لگا کہ نہیں ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور وہاں پر بہت خوبصورت صوفے رکھے ہوئے ہیں گرے کلر کے، اور اس پہ بہت خوبصورت کشیدہ کاری کی ہوئی ہے۔ اس کے کشن اتنے خوبصورت ہیں، اس میں سرخ رنگ کا بھی کچھ کشن رکھا ہوا ہے، گرے کلر کا اس کا میچنگ کشن بھی رکھا ہوا ہے، اور سرخ رنگ کا بھی رکھا ہوا ہے۔ اور میرا بھائی، جو میرا بڑا بھائی ہے، وہ پیچھے سے ہم کو کہہ رہا ہے کہ یہ امی کی جگہ ہے، یہ امی کی جگہ ہے، یعنی یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف امی کی جگہ ہے، اور ہم اپنے خواب میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ امی بھی کہیں پر میرے آس پاس ہیں موجود، اور میرا بھائی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امی کی جگہ ہے۔ تو جب ہم صبح میں سو کے اٹھے تو دھندلا خواب یاد تھا، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے سچ مچ یہ دیکھا ہے یا کہیں پر کوئی تصویر ہم نے دیکھ لی ہے جس سے کہ یہ خواب ہم کو اس طرح یاد ہے۔ لیکن کل بھی جب وہاں پہ بار بار مسند کی بات آئی اور اونچے مسندوں کی بات آئی اور تکیوں کی بات آئی، پھر آج بھی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کہا یہ خواب ہم آپ کو بتانے ہیں تاکہ وہ لوگ جو میرے لیے، میری امی کے لیے دعا کر رہے تھے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس خواب سے یہ امید ہے کہ اشارہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری امی کو ایسے ہی اونچے مسندوں میں اور ایسے ہی بہترین جگہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے، اور یہ خواب ہم اسی بشارت کے طور پر لے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ہو، اس لیے کہ اس کو اور کسی طرح سمجھنا تو مشکل ہی کام ہوتا ہے، لیکن چند اشارے ہوتے ہیں جس سے دل کو یہ اطمینان ملتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہی معاملات اسی طرح کے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملات کر دے میری امی کے لیے بھی، میرے والد کے لیے بھی، آپ سب کی بھی، تمام والدہ اور والدین کے لیے کہ جن کے والدین چلے گئے، اور ہر وہ انسان، کسی کا کوئی ساتھی چلا گیا ہے، کسی کی کوئی اولاد چلی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک، کسی کا بیٹا چلا گیا، تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی بہترین مسندوں میں اور تکیوں میں رکھے۔
اگر ان کی زندگی وہاں کی بہترین ہے نا تو ہمیں یہاں سے چلے جانے کا غم نہیں کرنا ہے ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے ملا دے دوبارہ، ہماری اولادوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے شوہروں کے ساتھ، ہمارے جد امجد ہمارے ساتھ. اور یہاں تک یہی نہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ جڑے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امہات المومنین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ساتھ اور اس سے اوپر اٹھ کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کر دے یا اللہ. اور حدیث میں موجود ہے نا کہ جو کوئی جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ وہاں پر ہوگا. تو ان تمام لوگوں سے محبت بڑھا لیں اگر ہم اپنی زندگی میں، تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی انہی معاملات میں اسی طرح انہی جو ہے وہ اسی طریقے پر بسر کریں جیسا کہ ان کی زندگیاں تھی. کمی کوتاہی تو چلتی رہے گی، ہم انسان ہیں، اور اب تو ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوشش اسی سمت کی جاری ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ کوشش اگر اس سمت کی جاری ہے تو اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوشش کرنا ہے تو اسی طرح کی کوشش کرنا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا سورہ مطففین میں کہ ذالک فلیتنافس المتنافسون، ہے نا، کوشش کرنے والوں کو اسی کی کوشش کرنی چاہیے. سورہ انشقاق ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ کسی کو قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو تکویر، انفطار اور انشقاق کو پڑھے اور دیکھ لے. مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 25 ہے. جب آسمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا